السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پروفیسر شیخ ضیاء الدین سیاسیات پڑھاتے ہوئے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ بہت سے اساتذہ کرام نے اپنے بچوں کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو یہ جذبہ میرے اندر بھی آیا کہ اگر میں نے 3 دہائیوں سے زیادہ یہ سبجیکٹ پڑھایا ہے تو کیوں نہ بچوں کو، جو آج کے بچے ہیں اور وہ مستقبل قریب میں پروفیسر کہلوانا چاہتے ہیں، ان کو یہ منزل طے کرنے کے لیے اگر کوئی رہنمائی دی جا سکتی ہے تو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ اسی رہنمائی کے لیے میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رہنمائی صرف آپ کے ریٹن کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے ریٹن اور انٹرویو دونوں میں کام آئے گی اگر آپ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ انالیسس کریں کہ آپ نے کس سفیر میں اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کا آسان سا پیمانہ تو یہی ہے کہ جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں اس جاب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہی آپ کا سفیر ہوتا ہے اسٹڈی کا۔ آپ نے لیکچرر بننا ہے پولیٹیکل سائنس کا، یقینی بات ہے کہ آپ کو یہ کام دیا جائے گا کہ آپ ایف اے اور بی اے کی کلاسز کو پڑھائیں۔ اس لیے آپ کا جو سفیر آف اسٹڈی بنے گا وہ موضوعات جو ایف اے اور بی اے کی سطح پر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں آسان سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو فرسٹ ایئر کی بک پڑھنی ہے، آپ کو سیکنڈ ایئر کی بک پڑھنی ہے، آپ کو تھرڈ ایئر کی بک پڑھنی ہے، اور آپ کو فورتھ ایئر کی بک پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں ختم نہیں ہو گیا کام، اس کے اندر آپ کو کچھ اور بھی ایڈ کرنا پڑے گا، اور جو ایڈ کرنا پڑے گا اس میں ویسٹرن تھاٹ ہوگا، مسلم تھاٹ ہوگا، انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ ہوگا، اور باقی جو اس میں ایڈ کرنا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ مضامین آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہمارے پاس اب بی ایس پروگرام چل رہا ہے اور آپ کو عین ممکن ہے کہ بی ایس کلاسز کو پڑھانا پڑے، تو ڈگری سطح پر یا فرسٹ فورتھ سیمیسٹر کے اندر آپ کو ویسٹرن تھاٹ بھی پڑھانا پڑ سکتا ہے، مسلم تھاٹ بھی پڑھانا پڑ سکتا ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشن بھی پڑھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو مروجہ کتابیں تھیں بی اے کی وہ تو آپ پڑھیں گے، اب بی ایس پروگرام میں چونکہ یہ مضامین بھی شامل ہو گیا ہے فرسٹ فورتھ سیمیسٹر میں ڈگری کی سطح تک، اس لیے آپ کو اس کی بھی تیاری کرنا پڑے گی، کیونکہ جو پیپر بنائے گا یا جو آپ کا انٹرویو لے گا وہ آپ سے یقینی بات ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید اپنے سفیر کو پڑھانا ہے، اور اس سفیر میں کیا پڑھانا ہے؟ 2 بڑی اہم چیزیں، اور جب آپ کو یہ سلیبس دیا گیا تو اس میں اسپیسیفکلی مینشن تھا کہ 20% مارکس جو ہوں گے وہ آپ کے پاکستان اسٹڈیز کے ہوں گے۔ اس لیے آپ کو بہت احتیاط سے تیاری کرنی ہے پاکستان اسٹڈیز کی۔ جب میں کہتا ہوں پاکستان اسٹڈیز کی تیاری تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایف اے اور بی اے کی کتاب پڑھیں، میں یہاں پر آپ کو ایڈوائز کروں گا 9th اور 10th کی کتاب پڑھیں، کیونکہ جتنا ذہین جو ہے 9th اور 10th کا سلیبس ہے وہ ایف اے کا نہیں ہے، وہ بی اے کا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ مطالعہ پاکستان کے پورشن کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں 9th اور 10th کی ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ وہ واحد سبجیکٹ ہے جو کمپلسری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں پولیٹیکل سائنس کا ٹیچر ہوں، میں پاکستان اسٹڈیز کیوں کروں، یا انٹرویو کے اندر جا کر وہ کہے جی میں پاکستان اسٹڈی کا ٹیچر بھرتی ہونے نہیں آیا۔ یہ ہم کو ہر ایک کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ واحد سبجیکٹ ہے جو ڈگری کی سطح تک کمپلسری ہے، اور ایک کمپلسری سبجیکٹ سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے اس سبجیکٹ کا جو تقاضا ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس۔ اس طرح اگر میں آپ کو ایک فقرے میں تمام آپ کا سفیر بتانا چاہوں تو میں اس طرح بتاؤں گا کہ آپ کو ڈگری کی سطح تک یعنی کہ ایف اے اور بی اے کی تمام جو مروجہ کتابیں ہیں وہ دیکھنی ہیں، پلس آپ کو وہ کتابیں دیکھنی ہیں جو ویسٹرن تھاٹ سے متعلق ہیں، جو مسلم تھاٹ سے متعلق ہیں، اور جو آئی آر سے متعلق ہیں، پلس آپ کو پھر کرنا پڑے گا پاکستان اسٹڈیز اور کرنٹ افیئر۔ غرض ہے کہ ہم نے یہ ایک ڈھانچہ تو بنا لیا ہے، ایک نقشہ تو بنا لیا کہ ہم نے اپنے نقشے کے اندر کی کون کون سی عمارت یا کون کون سی چیز جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے۔ اب تعمیر کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی دوسرا پورشن ہے، اور وہ پورشن آپ کو کیا سمجھنا پڑنا ہے کہ ان مضامین پر آپ مطالعہ کیا کرو گے۔ جب ان مضامین پر مطالعہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ایک آسان سا راستہ کھلا ہوا ہے، بازار سے جائیں، جو اس مقصد کے لیے کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ لے لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔
لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ کامیابی سے بہت دور چلا جائے گا۔ آپ کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ کتابیں نہیں ہیں، بنیادی ماخذ وہ سورس ہے جو اوریجنل بکس ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی کتابوں کو دیکھنا ہے، اور کتابیں آپ نے کون کون سی دیکھنی ہیں؟ وہ جو آپ کے پہلے مطالعے میں رہی ہیں، کوئی نئی کتاب نہیں۔ ایف اے کی سطح پر آپ نے پڑھی ہے، بی اے کی سطح پر پڑھی ہے، یا ویسٹرن تھاٹ آپ نے ایم اے میں پڑھا ہے، یا بی ایس پروگرام میں پڑھا ہے۔ غرض یہ کہ ان تمام مضامین کے اوپر جو کتابیں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے انہی کتابوں کو ماخذ بنانا ہے۔ اس سے بہتر اگر آپ کو کوئی اور کتاب مل جاتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ ہاں، کرنٹ افیئر کے حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے سارا دنیا کا نقشہ نہیں پڑھنا، یا ساری دنیا کے حالات اور واقعات نہیں سمجھنے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ روز اخبار لیں، اور ان اخبارات کے اندر دو چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کون سی شخصیت کا نام آ رہا ہے اور کون سی ایبریویشن استعمال ہو رہی ہے، کون سی شخصیت کا استعمال نام ہو رہا ہے اور کون سی ایبریویشن آ رہی ہے۔ کیونکہ جو آپ کا پیپر بنائے گا، جو بناتا ہے، یا جو پچھلے پیپر آئے ہیں اس میں جو کرنٹ افیئر کا ایشوز ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ تر وہ آپ کو ایبریویشن کے حوالے سے پوچھتا ہے، یا ان شخصیات کے نام سے پوچھتا ہے، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی اور شعبے سے رکھتی ہوں، لیکن آپ کے ڈیورنگ ایگزام جو ہے ان کو کسی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ اور ایک طالب علم کے لیے اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنس کا ہی ایک ٹیچر بننے جا رہا ہے یا کسی اور سبجیکٹ کا بننے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سبجیکٹ کا تقاضا ہے اور آپ کے ایگزام کی ضرورت ہے کہ آپ کرنٹ افیئر سے اس سطح تک ضرور اپنے آپ کو متعارف رکھیں کہ جس سطح تک روز کا اخبار جو ہے وہ ایک عام شخص کو متعارف کرواتا ہے۔ اب میں اگر آپ سے سب سے اہم پورشن کی طرف جاؤں تو آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اصل پرابلم یہ آتا ہے، اگر میں اس سے آپ کو اور کروں کہ آپ تیاری کس طرح کرو گے، تو اس کو تیاری کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑا آسان سا راستہ بتاتا ہوں۔ ایک بیسک سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ آپ انفارمیشن دینے جا رہے ہو، آپ سے انفارمیشن پوچھی جا رہی ہے، اور آپ کی کتاب کے اندر کوئی ایک چیپٹر لے لیں، اس چیپٹر کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہیں، صرف آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ انفارمیشن ہے کہاں پہ۔ میں ایک ایگزامپل سے آپ کو آغاز کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں تو ریاست آپ کا چیپٹر ہے، ایک لازمی چیپٹر ہے۔ اب آپ نے کہا جی ریاست میرا لازمی چیپٹر، اس کا مطلب یہ ہیڈنگ ہے اس باب کا یا چیپٹر کا جس کا نام ریاست ہے، تو اس کا مطلب ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست کہتے کسے ہیں۔ پھر ہم اس کے نیچے پڑھتے ہیں بہت سارے سب ہیڈنگ، مثال کے طور پر آبادی ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، اقتدار اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب یہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں یہ اس کے سب ہیڈنگز ہیں۔ جو بچہ سوال بنانے جا رہا ہے اسے ہیڈنگ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی، ڈیفینیشن بہت ساری ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتاب پڑھی اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شہروں اور دیہاتوں کے مجموعے کو ریاست کہتے ہیں۔ پیپر میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ نے ڈیفینیشن یاد نہیں کرنی، آپ کو ہر ڈیفینیشن کو دینے والے کا نام پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کس کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈیفینیشن جتنی بھی آپ کی کتاب کی ہیں وہ ریاست سے متعلق یا کوئی بھی چیپٹر ہو وہ دیکھنی پڑے گی۔ پھر جب اس کے اندر چلے جاتے ہیں آبادی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو انفارمیٹیو ہیں۔ میں یونانی کہتے ہیں کہ 5040 افراد ہونے چاہیے، رومن اس کی تعداد مختلف بتاتے ہیں، آج کے بارے میں کچھ تعداد اور بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دو نظریات ہیں ریاست کی آبادی سے متعلق کہ کم سے کم آبادی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ کم سے کم کہنے والے کون ہیں، زیادہ سے زیادہ کہنے والے کون ہیں۔ تو پیپر بنانے والا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ 50,040 آبادی کا تعین کرنے والا مکتبہ فکر کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کم سے کم آبادی کو ریاست کی پہچان بنانے والا مفکر کون سا ہے، یا آپ کو مختلف نام دے سکتا ہے اور ان میں سے چوائس کرنے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کم سے کم آبادی کا تصور دینے والا مفکر کون سا ہے۔ غرض ہے کہ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہو تو آپ نے صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نام آ گیا، کوئی ایئرز آ گیا، کسی کتاب کا نام آ گیا، وہ آپ کے ہائی لائٹ کے نشانہ ہو جانی چاہیے، اور وہی آپ کا سوال بنے گا۔ اور یہ پوری کی پوری کتاب آپ نے اسی طرح ریڈ آؤٹ کرنی ہے، اس نظر کے ساتھ کہ آپ نے تلاش کرنا ہے اس میں سے کہ کون سی چیز ہے جو میرے لیے نہیں ہے، یا کون سی چیز ہے جو مجھ سے پوچھی جانی چاہیے۔
یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. اور جب آپ ایک کتاب اس طرح گو تھرو کر لیں گے تو ان دا اینڈ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سوال بنا لو گے, اور جب آپ یہ سوال بنا لو گے تو پھر آپ کو تیاری بھی آسان ہو جائے گی. اسی طرح میں ویسٹرن تھاٹ کی طرف چلا جاتا ہوں. دوسرا, چونکہ تھوڑا سا ٹیسٹ بدلتا ہے اس کا, مسلم تھاٹ اور ویسٹرن تھاٹ کی طرف. اگر میں ان دو سبجیکٹ کی طرف جاؤں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے پورے فلاسفی تو نہیں پڑھنی, لیکن جب ہم کسی فلاسفر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پیریڈ کون سا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کتابیں کون کون سی ہیں. کہ اگر فار ایگزامپل, پھر میں یہاں کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو سوال بنانے لگو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پلیٹو کی کون سی کتاب ہے. میں اس سوال کو اور طریقے سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ریپبلک کس کی تحریر کتاب ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ فلاسفر کنگ پہ کس کا تصور ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پلیٹو کا تصور ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن کتنی عمر تک متعین ہے. غرض ہے کہ جب آپ اس لیے ریڈنگ کرنی ہے تو ہر وہ چیز جس میں فگر استعمال ہو رہا ہے, نام استعمال ہو رہا ہے, کوئی کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے, وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ نظریہ غلامی کس کا ہے, کیونکہ کویشچن جو ہے وہ آپ نے تفصیل سے نہیں, اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلامی کا تصور کس مفکر کا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈائلیکٹک مٹیریلزم کس کا تصور ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہسٹوریکل مٹیریلزم کس کا تصور ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غرض ہے کہ جتنے فلاسفر ہیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ویسٹرن ہو, ان کی کتب کا دیکھنا ہے, ان کی فلاسفی کے موضوعات کو دیکھنا ہے. کہ جب آپ سے پوچھے, مثال کے طور پر پھر ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آزادی سے مراد ایسے قوانین بنانا ہے جو خوشی کا سبب بنے اور غم سے دور کریں. میں اگر آپ سے پوچھوں یہ پین اور پلیئر کا تصور کس نے دیا ہے, تو مجھے آپ کو پیپر کے اندر سوال پوچھا ہے, جب تک آپ کو کسی فلاسفی کی پڑھی نہیں ہوگی اس وقت آپ کو یہ نہیں بتا سکو گے کہ یہ فلسفہ کس کا ہے. اس لیے جب آپ نے فلاسفر کو پڑھنا ہے, ان کی کتب پر ذہن رکھیں, ان کا پیریڈ یاد رکھیں, اور ان کی جو تصانیف کے ساتھ ساتھ ان کی جو فلاسفی ہے اس کا بھی احاطہ کریں. جب آپ اس طرح اپنے آپ کو تیار کرو گے تو ان دا اینڈ جا کے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہو جائے گا جو آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا. ہاں, میں پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے طور پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ جتنی ہیلپنگ بکس مارکیٹ کے اندر موجود ہے وہ آپ کا سورس آف اسٹڈی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں تو وہ آپ کے ٹیسٹ پیپر ہو سکتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کریں, اپنے علم کو ان کتابوں سے ٹیسٹ کریں کہ ان کے اندر جو سوال دیے گئے ہیں آپ کا علم جو ہے ان میں سے کتنے سوال حل کر لو. اور میں یہاں پر بچوں کو تنبیہ کرتے ہوئے, ایک بار تو پھر بچوں کو تنبیہ کرتے ہوئے, کیونکہ وہ کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں, ان میں بہت سے سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب بھی غلط ہیں. آپ کی کامیابی یہ ہوگی کہ جب آپ کے ہاتھ میں اپنی اوریجنل بک ہوگی, اس بک کے حوالے سے جب آپ اس کا جائزہ لیں گے سوالوں کا, تو جب آپ نشاندہی کرو گے کہ یہ جواب غلط لگتا ہے اور پھر آپ ثابت کرو گے کہ یہ غلط لگتا ہے, اس دن آپ اپنے آپ کو سمجھیے گا کہ ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہے. استاد کے طور پر میری نیک تمنائیں, میری خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, اور میں ہمیشہ یہ چاہتا رہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں. اور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. جب آپ مجھ سے ملیں گے تو مجھے کہیں گے سر ہم نے آپ کا لیکچر سنا تھا, ہمیں بڑی رہنمائی ملی. مجھے اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ملے گی, اور میں کہوں گا ہاں بچوں یہ میرا فریضہ تھا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر. تھینک یو.